السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف کی آیت نمبر 84 اور 85 دونوں کو لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، مکنہ، قدرت، اقتدار، دونوں چیزیں آئیں گی، لہو اسے، فی الارض زمین میں، وآتینہ پھر کیا کیا، ہم نے اسے دی، من کلی ہر چیز میں، سببا، دیکھیں سببا کے 2-3 معنی ہے، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتی ہوں کہ سبب ہم کہتے ہیں نا، اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ سبب ہوتا ہے ایک، یہ وسیلہ یا سبب بنا، یہ معاملہ بنا۔ سبب ہوتا ہے سامان بھی، سبب ہوتا ہے عربی گرامر میں راستہ بھی۔ تو لفظی ترجمے کے مطابق ہم نے چھوٹی سی یہ بات بتاتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ کسے؟ ذوالقرنین کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس آیت میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بادشاہت، غلبہ اور ہر قسم کے اسباب اور طاقت، وسائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ عطا کی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اس کا لفظی ترجمہ بڑا آسان ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ سببا کا کلیئر ہو گیا آپ کو۔ فا پس یا پھر ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، فا زبر فا، پس فا اتبع اس نے پیروی کی، یعنی اس نے بھی پیچھا کیا، اس نے بھی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اختیار دیا تھا نا، تو اس نے بھی پیچھا کیا، تو پھر کیا ہوا، راستہ، سببا راستہ، سامان، ذریعہ، پھر اس نے ایک اس سبب کے ساتھ ایک راہ لی، یعنی ہم کہتے ہیں نا اس نے یہ تیاری کی، میں نے اس کو یہ چیزیں دی، پھر وہ ریڈی ہو گیا جانے کے لیے، تیار ہو گیا، تو پھر انہوں نے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک راہ اختیار کی، اس نے مغرب کی طرف ایک مہم تیار کی، ایک سفر تیار کیا، ایک طریقہ سوچا کہ میں مغرب کی طرف چلوں۔ اب تھوڑی وضاحت سمجھتے ہیں۔ انا مکنہ، ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی سلطنت اور طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا، یعنی ہم نے ذوالقرنین کو بادشاہت عطا کی، زمین کی کثیر حصے کو عطا کیا، اور پھر وہاں پہ اس کو اس کا حاکم بھی بنایا، یعنی اس کو بادشاہت میں اس کا حکم دینے والا بنایا، لوگ اس کی پیروکار تھے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ یہ ہمیں تورات انجیل سے ملتا ہے اس کا حوالہ زیادہ تر۔ بہرحال قرآن پاک میں خالی اتنا ہی ذکر ہے کہ ایک شخص ذوالقرنین تھا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بارے میں اب تھوڑی سی وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا نوازا ہوا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان عطا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی چیزیں، کتنی رحمتیں، کتنی نوازتیاں ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے اس سے مراد ہر قسم کے وسائل دیے تھے، جن کی وجہ سے ذوالقرنین فتوحات کے قابل ہوا۔ دیکھیں، طاقت دے دینا اور پھر اس کو پھر قابلیت کے اندر بدل دینا، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سبب کے معنی یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، رسی کے بھی ہیں، اس سے مراد ذریعہ بھی ہے، وسیلہ بھی ہے، سامان بھی ہے۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ ساز و سامان اور وسائل کے ساتھ ہے، جس سے کام لے کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فتوحات حاصل کیں اور ظالم حکمرانوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ وہ اللہ کا بزرگ بندہ تھا، اللہ کو ماننے والا تھا۔ یہ ہمیں آپ کو وضاحت مل جائے گی ہسٹری سے، تفسیر سے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اسے اتنی طاقتیں عطا کی تھی، اتنے وسائل مہیا کیے تھے، جن کی وجہ سے اس کو حکمت دی تھی۔ دیکھیں، حکمت مل جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خالی یہ آج کل جو باڈی والے لوگ ہوتے ہیں، جی باڈی بنا لیا اور فائٹنگ کر لی، نہیں، عقل کے بغیر خالی جسم کو پھلا لینا کوئی حکمت نہیں ہے۔ حکمت اس میں ہے اللہ کی راہ کے لیے اپنے جسم کو
اپنے دماغ کو، اپنے اوزار کو، اپنے لباس کو تیار کرنا، ذہن، دل و وجود کے ساتھ اللہ کے لیے ہر وقت حاضر ہونا۔ لہٰذا یہاں پہ بات ہو رہی ہے ذوالقرنین کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اس کو سبب عطا کیے تو وہ بے معنی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل اور مزید وسائل جو میں اس کو عطا کرتا گیا، اللہ نے اس کے سبب اس کو کیا عطا کیا؟ دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اس شخص کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ان کی فتوحات آپ کو گریک یونیورسٹی، گریک جو بکس ملیں گی، گریک یہ جو یہودیت کی جو کتابیں ہیں ان کی ہسٹریوں میں آپ کو ڈیٹیلز اس کی مل جائیں گی ذوالقرنین کے حوالے سے۔ اس کا نام وہاں پہ کچھ اور ہے، اردو میں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل سے بہت زیادہ اس نے محنت بھی کی، جن کی وجہ سے وہ جس مقام پر بھی پہنچتا تھا نا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح دیتے تھے، جن کے ذریعے اس نے شہروں پر غلبہ حاصل کیا اور پھر دور دراز علاقوں تک وہ پہنچتا گیا۔ ہر شخص کو اسباب مہیا نہیں ہوتے، پہلے یہ یاد رکھیے گا۔ جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ چنتا ہے، انہی کو ملتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نہ ہر شخص اسباب مہیا کرنے کی کیا کہتے ہیں استعداد یا قدرت رکھتا ہے۔ ہم عام لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ عام لوگ وہی زندگی اٹھی، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، سیم درختوں پھل پودوں کی طرح پیدا ہوئے، چلے، کھایا پیا، سوئے اور مر گئے، اور یہ ان کی زندگی ختم۔ اپنے بچوں کے لیے کھایا، اپنے پیٹ کے لیے بڑھایا اور ختم۔ لیکن کچھ اللہ کی طرف سے برگزیدہ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جب وہ طلب کرتے ہیں، پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ طلب کرنا۔ ذوالقرنین کی ہسٹری سے آپ اگر سرچ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ طلب کرتا تھا اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ سے دعا، اللہ کی مدد کی طلب کرتا تھا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ تو ایسے کام لے لے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ وہ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، اسی بات سے یاد آئی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل یقربونی الی حبک۔ یہ ذوالقرنین کی دعا نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا ہے ایک۔ میں ذکر ویسے بتا رہی ہوں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرما، ایسی محبت کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ جی بس مجھے اولاد چاہیے تو بس مجھے اولاد چاہیے، مجھے بس پسند آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو مجھے اب کاروبار چاہیے، مجھے آپ پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بس مجھے لینڈ لارڈ قسم کی زندگی اور گھر گاڑی بنگلہ یہ سب کو چاہیے۔ یہ طریقہ کار محبت کا نہیں ہے۔ پہلے محبت میں بچھ جانا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سببا، پھر میں اس کے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ جو میری راہ میں نکلتا ہے میں اس کی راہ میں 10 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ لہٰذا اسی طریقے سے ذوالقرنین کو بھی داخلی طور پر اور خارجی طور پر بھی اسباب نہایت قوی اور بہت زیادہ قوی، مطلب بہت زیادہ دیے گئے تھے، جن کی بنا پر ایک عظیم فوج اس کے پاس موجود تھی۔ وہ اپنی عددی قوت، سامان حرب اور نظم کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فوج رکھتا تھا اور بڑی منظم قسم کی اس کی فوج تھی۔ سارے ہی شریف النفس، عبادت گزار تھے، اور ایک بات اور اس طرح کی پلاننگز اور یہ اور وہ چیزوں والے نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے ساتھی ہی تھے۔ اس فوج کی مدد سے اس نے اپنے دشمنوں پر ہر جگہ پر غلبہ پایا، اور مغرب کے زمین جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے مشرق اور مغرب کے دور و دراز جگہوں پہ ہر ایک گوشے تک وہ پہنچا، اور سہولتیں کس نے عطا کی؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ تفسیر سعدی میں اس کی کافی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی، آپ پڑھیے گا۔ میں نے کچھ اپنے آسان لفظوں میں بیان کی ہے، 1549 سے آپ دیکھیے گا۔ اگلی آیت ہے، چھوٹی سی ہے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ دیکھیں جب اللہ سے مدد مانگ لی، فوج بھی تیار ہو گئی، ارد گرد کے تمام علاقے جب وہ فتح کرتا گیا اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے بھی گئے اس کی ایمانداری پر۔ تو پھر فَأَتْبَعَ سَبَبًا،
ذوالقرنین نے مغرب کی سمت کو چل پڑے۔ یہ اس کا مختصر ترین ترجمہ وضاحت میں بتاتی ہوں کہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے وسائل عطا کیے جن سے وہ مزید مسائل خود بناتا تھا۔ جیسے اس کو لوہا اللہ تعالیٰ نے دیا، لوہے سے اس نے اتنے خوبصورت ہتھیار، آپ کو پرانے ہتھیاروں میں سے جو ملیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، ان کی نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، ٹک ٹاک سرچ کرنے کی بجائے اچھی چیزیں سرچ کیجئے گا۔ مختلف ہتھیار اللہ تعالیٰ نے اس کو لوہا عطا کیا تو اس نے مختلف ہتھیار ان سے بنائے۔ دوسرے خادم مواد سے جو اس کے پاس جو را مٹیریل تھا اس کے ساتھ اس نے ایسی خوبصورتی کے ساتھ اشیاء بنائی کہ خود ان کی اپنی جو فوج تھی اس میں وہ مشہور تھا کہ یہ تمام معاملات یا اتنا کریٹیو مائنڈ جسے ہم کہتے ہیں آج کی دور میں، اتنا کریٹیو مائنڈ تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان اسباب کے بدلے اس کو ایک راستہ جو اس نے طلب کیا تھا ہم نے اس راستے پہ اس کو چلا دیا۔ ذوالقرنین ایک راہ پر الگ ہو گئے، مشرق اور مغرب کے درمیانی راہ پر ایک طرف کو وہ چل پڑے، یعنی مغرب کی سمت کو وہ چل پڑے، جو آپ کو تفسیر ابن کثیر میں، سعدی میں، ان سب سے آپ کو یہی لائن ملے گی کہ ذوالقرنین ایک راہ پر لگ گئے۔ کیسی راہ تھی وہ؟ مشرق اور مغرب کے درمیانی راہ پر ایک طرف کو چل پڑے، یعنی وہ مغرب کی طرف کو چل پڑے۔ اس اتنی سی آیت کا اتنا گہرا مقصد ہے۔ قرآن لفظوں کی، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، میں ہمیشہ بتاتی ہوں۔ قرآن اللہ کا وہ حکمت والی کتابیں ہیں، کتاب اور الفاظ ہیں جو میں تو بہت ایک ناقص کم علم ہوں جو ان کو گہرائی سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، خود سوچیں وہ کتنی وضاحتیں، ڈیٹیلز، تفصیل کے تفسیروں کے ساتھ بھر دیتے ہیں، اور ان کی سرچ خالی قرآن نہیں، الگ الگ دوسری جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، پھر ہسٹریوں سے جا کے وہ نکالتے ہیں یہ چیزیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔